یہ خود کش 4,000 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملہ آور، اتنا ظاہر ہے کہ خودکش حملہ آوروں کی تعداد نہیں ہے۔ پاکستان نے کوئی مبینہ کوئی فضائی حملے کی افغانستان کے اندر، اگرچہ آئی ایس پی آر نے اس کی باقاعدہ تردید کی ہے، تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ یہ فضائی کارروائی تھی صحیح۔ اور 3 صوبوں میں تھی، اچھا کنڑ میں، خوست میں اچھا اور پکتیکا میں۔ اب اگر پاکستان مان لے کہ جی ہم نے فضائی کارروائی کی ہے تو پھر تو سیز فائر ٹوٹ گیا، تو پھر تو پاکستان نے مان لیا کہ جی ہم نے خلاف ورزی کی۔ 28 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک ٹی ٹی پی نے کسی بڑے چھوٹے حملے کی ذمہ داری لینا بند کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حملے 300 350 کلومیٹر اندر ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں، تو وہ اس کا ذمہ دار افغانستان کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب وزیرستان سے اور جنوبی اضلاع سے بات اسلام آباد تک پہنچ گئی، ہاں پشاور تک پہنچ گئی، اب سرحد تو بند ہے سرحد بند ہے، اور حملے ہو رہے ہیں۔ حملے ہو رہے ہیں، بالکل لوگ ایسا نہیں ہے کہ سارے ملیٹنٹس افغانستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر ان کے ٹھکانے ہیں، پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کی موجودگی ہے۔ کوئی 3 مہینوں میں 130 ڈرون حملے بنو میں ہوئے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی ہے ملیٹنٹس کے پاس۔ صحیح 15 میجر اٹیک صرف بنو میں ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کی بات کی، مرکزی سہولت کار گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے جو 3 خودکش حملہ آور ہیں وہ پشاور میں موجود ہیں۔ ابھی تو خودکش کے حملہ آور کے اعضاء ادھر پڑے ہوئے تھے، وہ پوری طرح اٹھائے نہیں گئے تھے جب یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ جی ان کا تعلق افغانستان سے، کہ جی پاکستان سائڈ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں موجود ہیں نہ صرف آپ ان کو وہاں پہ روکیں بلکہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹس موجود ہیں ان کو بھی آپ یہاں سے لے جائیں اور ادھر بسا دیں۔ ہماری جو ریاستی جو ایک پالیسی بیانیہ سامنے آتا ہے کہ یہ تمام واقعات ہیں، ان کے پیچھے جو دہشت گرد تنظیم ملوث ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے یہ سب کاروائیاں وہ کرتی ہے۔ دوسری طرف جو رولنگ جو طالبان جو انتظامیہ ہیں جو کابل میں، ان کی طرف سے بھی کچھ متضاد قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی خودکش حملہ آور پاکستان پہنچانے کی بات کی گئی ہے، یا جو فضائی جو حدود ہیں ان کے استعمال پاکستان کے حوالے سے کہ بند کرنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ کے پاس ان اطلاعات کے حوالے سے کیا مصدقہ کی وہ ہیں، اور آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے اس صورتحال پر؟ بہت شکریہ اظہر صاحب۔ ایک تو جب سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے بھی بڑے سخت بیانات کا سلسلہ ہے اور اس سائڈ سے بھی بڑے سخت بیانات کا سلسلہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں سے صرف وزیر خارجہ بات کرتے اور ادھر سے صرف وزیر خارجہ بات کرتے۔ اگر بہت زیادہ وہ جنگ کی دنوں میں پھر اگر ضرورت تھی تو وزرائے دفاع جو ہیں یہ بات کر لیتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مذاکرات ہوئے دوحہ میں اور استنبول میں، یہ ڈپلومیٹس نے نہیں کیے، یہ سفارتکاروں نے یہ مذاکرات نہیں کیے، سیکیورٹی حکام تھے، انٹیلیجنس کے حکام تھے، اور پہلا جو ایک وہ تھا تو وزیر دفاع یہاں سے گئے تھے، ان کے وزیر دفاع گئے تھے۔ یہ بات اگر آگے بڑھنی تھی تو میرا خیال ہے معاملہ فہم لوگوں کے ذریعے آگے بڑھنا تھی، ڈپلومیٹس کے ذریعے آگے بڑھنی تھی یہ بات۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی کتنی تعداد آپ نے بتائی؟ 3,500 4,000 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملہ آور، اتنا ظاہر ہے کہ خودکش حملہ آوروں کی تعداد نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب افغانستان کے اندر موجود تھے امریکی فوجی، نیٹو فورسز موجود تھیں، تو وہاں پہ خودکش حملے بھی ہوتے تھے، اور یہیں سے پھر آپ دیکھیں کہ جو پاکستانی ملیٹنٹس تھے خودکش حملوں میں ان کی بڑی معاونت تھی ان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ۔ یہ افغان طالبان کے پاس اتنے زیادہ خودکش حملہ آور نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے اس عرصے میں جب سے یہ برسر اقتدار ہیں ان کی ساری توجہ اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے حوالے سے ہے، ان کی سفارتی جو تعلقات ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے، یا ملک میں سرمایہ کاری لانے اور کاروباری تجارتی رابطے بڑھانے کے حوالے سے زیادہ ان کی مصروفیات نظر آتی ہیں۔ اور ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے قندھار میں، جن کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے اندرونی مسائل کے حوالے سے ہے، چونکہ انہوں نے کسی کے خلاف لڑنا اب نہیں ہے، افغانستان کے اندر غیر ملکی فوج موجود نہیں ہے، اور یہ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی افغان طالبان کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ جو تعلقات خراب ہیں یہ بھی سوچ ہے افغان طالبان کے اندر کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔
میرا خیال ہے ایگزیجریشن ہے، مبالغے سے کام لیا گیا ہے. یہ اچھا. جو خودکش حملہ آوروں کی تعداد آپ بتا رہے ہیں، ہاں. اتنی تو زیادہ جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، صحیح. تقریباً اتنی تعداد تو ادھر ہوگی. جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ کوئی 6-6.5 ہزار کے لگ بھگ جو ایکٹیو ملیٹنٹس ہیں اچھا. جن کا جو تعلق افغانستان میں پاکستان سے، موجود ہے. وہ اچھا. افغانستان کے مشرقی صوبوں میں موجود ہیں. اب جو آپ نے فضائی حدود کے حوالے سے بات کی، یہ سوشل میڈیا پر بڑی بات گرم رہی. کل سارا دن اس پہ سوشل میڈیا بھرا رہا کہ جی افغانستان نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے کہ صحیح. اپنی فضائی حدود پاکستان کے لیے بند کر دی ہیں. اچھا. کوئی پاکستانی جہاز، جس بھی نوعیت کا جہاز ہے، خصوصاً جو مسافر جہاز ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنی ہوائی جو فضائی حدود فضائی بند حدود کر. بند کر دی ہیں، جس طریقے سے ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیا اچھا. ہے. اس کی باقاعدہ افغان طالبان نے تردید کر دی ہے اچھا. کہ جی ایسا کوئی فیصلہ ہماری حکومت نے نہیں کیا. صحیح. اور یہ اگر آپ فضائی ان کی صلاحیت دیکھیں، صحیح. ان کی ایئر فورس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے ان کے برابر. پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی فضاؤں کو کنٹرول کر سکے. صحیح. وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں سے بیان آ جاتا ہے کہ جی ہماری فضاؤں میں کابل جیسے شہر کے اوپر ہاں. ڈرون طیاروں کی پروازیں دیکھی جاتی ہیں. صحیح. وہ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ ہاں. وہ سوال اٹھاتے ہیں. صحیح. تو اگر ان کا اپنی فضاؤں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہاں. تو پھر اس قسم کی شکایت سامنے نہ آتی. صحیح. تو میرا خیال ہے مبالغہ بھی ہوتا ہے. اور جیسے دو ملک، جو بھی دو ملک ہوتے ہیں، جو ان کی صورتحال یا تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، تو پھر پروپیگنڈا سے بھی کام لیا صحیح. جاتا ہے. فدادل صاحب، یہ گزشتہ دنوں افغان انتظامیہ کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا تھا کہ پاکستان نے کوئی مبینہ کوئی فضائی حملے کی افغانستان کے اندر، اگرچہ آئی ایس پی آر نے اس کی باقاعدہ تردید کی ہے. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو حملہ کیا گیا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ فضائی حملہ تھا. اس میں جو ویڈیوز آئی ہیں وہ اور یہ نہیں کہ جی ایک مقام پہ حملہ ہوا ہے یا دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پہ تباہی کے مناظر ہیں، تو پھر اس میں پھر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بارودی مواد ہوگا، یا اس گھر کے اوپر یا اس حجرے کے اوپر کسی نے اوپر سے جو ہے وہ بمباری کی ہوگی. لیکن یہ فضائی کارروائی تھی صحیح. اور 3 صوبوں میں تھی، کنڑ میں، خوست میں اچھا. اور پکتیکا میں. اچھا. ٹھیک ہے، زیادہ نقصان خوست میں ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی 10 افراد جو ہیں اس میں مارے گئے تھے. افغان سائڈ سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس میں بچے اور خواتین شامل تھے. اچھا. یہ الگ بات ہے کہ جو بعد میں تصویریں ہم نے دیکھیں تو کچھ پرانی تصویریں تھیں، کچھ جو ہے وہ ان کا استعمال کیا گیا تھا. لیکن اطلاعات یہ آئی تھی. کابل میں جو فضائی حملہ ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی مفتی نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی پاکستان نے نہ تردید کی تھی نہ تصدیق کی تھی. اور اس سے پہلے جو ننگرہار، اسی کنڑ، خوست، پکتیکا پہ جو فضائی حملے ہوئے تھے، تو اس میں پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ جی ہم نے وہاں پہ ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اور پاکستان آج بھی کہتا ہے کہ جی ہم اپنے مطلوب لوگوں کا تعاقب کریں گے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ پاکستان کے اس طرف ہو. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو واضح تردید کی ہے، اس کا کوئی مجھے لگتا ہے بیک گراؤنڈ ہے. اور بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ جب مذاکرات کا دوسرا دور استنبول میں ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سیز فائر جو ہوا تھا دوحہ میں، اسی کو توسیع دی گئی. اور یہ کہا گیا کہ دونوں فریقوں میں سے، افغانستان اور پاکستان دونوں فریقوں میں سے جو بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. اب جرمانے کی نوعیت نہیں بتائی گئی تھی. اب اگر پاکستان مان لے کہ جی ہم نے فضائی کارروائی کی ہے تو پھر تو سیز فائر ٹوٹ گیا. تو پھر تو پاکستان نے مان لیا کہ جی ہم نے خلاف ورزی کی ہے. کیونکہ سیز فائر صرف آپ یہ نہیں ہے کہ جی زمینی فوج کا استعمال کریں، اس میں آپ ایئر فورس کا بھی استعمال کرتے ہیں. ایک دوسری حکمت عملی ہم دیکھتے ہیں. 28 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک ٹی ٹی پی نے کسی بڑے چھوٹے حملے کی ذمہ داری لینا بند کر رکھا ہے. ٹی ٹی پی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی کسی بھی حملے. یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں مختلف تنظیموں کے نام آتے ہیں. اب جیسے بنو ڈیر اسماعیل خان کی سائٹ پہ، وزیرستان کی سائٹ پہ حملے ہوتے ہیں، اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ جی اتحاد المجاہدین پاکستان کے لوگ ملوث ہیں یا حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ ملوث ہیں، جماعت الاحرار کا نام لیا جاتا ہے. ٹی ٹی پی کا جو آفیشیل ایک میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے یا جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں سے 28 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک
یہ سلسلہ بند کوئی کر اپڈیٹ کے، سامنے نہیں آیا ادھر کیونکہ اگر یہ وہ مانیں گے سے۔ تو پھر اس کا رد عمل پاکستان افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈال کر دکھائے گا، صحیح، اور دونوں کا گٹھ جوڑ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، ظاہر بات اور ہے کہ وہ بھی اپنے میزبانوں کے امتحان میں نہیں ڈالنا میرا خیال چاہتے ہے ہیں۔ یہی حکمت عملی جو ہے یہ اچھا پاکستان سر، کی۔ تو یہ جو ابھی ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر جو پشاور میں جو حملہ ہوا، اس کے حوالے سے پھر وہی حکومت پاکستان اور آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ بھی افغانستان سے آئے تھے، یہ بھی جو حملہ آور تھے یا ان کے سہولت کار افغانستان میں بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے افغان طالبان کی ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ہر حملے کے بعد جب افغانستان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں کے قریب، سرحد کے قریب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ دہشت گرد آئے ہوں گے، ہاں، سرحد انہوں نے پار کی ہوگی، صحیح، تشکیل کی صورت میں آئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حملے 300 350 کلومیٹر اندر ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کا ذمہ دار افغانستان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ بتانے کے لیے اور یہ پیغام دینے کے لیے، ہاں، دیکھیں اب وزیرستان سے اور جنوبی اضلاع سے بات اسلام آباد تک پہنچ گئی، ہاں، پشاور تک پہنچ گئی، ہاں، تو اب سرحد تو بند ہے سرحد بند ہے، اور حملے ہو رہے ہیں۔ حملے ہو رہے ہیں، بالکل، ہاں، لوگ، ایسا نہیں ہے کہ سارے ملیٹنٹس افغانستان کے اندر موجود ہاں، ہیں، پاکستان کے اندر ان کے ٹھکانے ہیں، ہاں، پاکستان کے بڑے شہروں میں ان کی موجودگی ہے، صحیح، پاکستان کے، یعنی آپ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صورتحال تو دیکھ رہے ہیں، صحیح، لیکن بڑے شہروں میں اگر ان کی موجودگی ہے اور یہ حملے بھی ہو رہے ہیں، ہاں، بہت سارے حملے ناکام بھی بنا دیے صحیح، جاتے ہیں۔ اب جیسے ہنگو میں کل ہوا، ہاں، ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا، 3 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے۔ صحیح، اسی طرح آج کواد کاپٹر کا حملہ ہوا ہے بنو میں، اچھا، کوئی 3 مہینوں میں 130 ڈرون حملے بنو میں ہوئے ہیں، اچھا، صرف بنو میں۔ یہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے ملیٹنٹس کے پاس، صحیح، 15 میجر اٹیکس صرف بنو میں ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ آج ایک امن کمیٹی کے ایک بندے کو قتل بھی کیا گیا ہے، اچھا، لکی مروت اور بنو کے جو سنگم کا علاقہ ہے، شیخ لنڈک، لنڈی ڈاک اور تختی خیل کے علاقے، اچھا، یہاں پہ واقعہ ایک ہوا تھا جب تقریباً 20-25 ملیٹنٹس آئے تھے، ہاں، تو ایک طرف سے لنڈی ڈاک کے شہریوں نے پولیس کے ساتھ مل کر ان کا تعاقب کیا، دوسری طرف سے گھیرا تختی خیل کے عوام اور لکی مروت کی پولیس نے، اچھا، اور پھر دریائے ٹوچی کے جو راستے ہیں وہاں سے باقی فرار ہو گئے اور 5 یا 7 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ اچھا، تو لوگوں نے ہتھیار بھی اٹھا لیے ہیں، لوگ مزاحمت بھی کر رہے ہیں۔ اب ہاتھی خیل ایک علاقہ ہے بنو میں، اس کا ایک جرگہ ہوا ہے، باقاعدہ امن لشکر تشکیل دینے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، صحیح، اور اس میں حکومت سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے پولیس سے کہ لوگوں سے ہتھیار نہ لیے جائیں، اچھا، یہ ہتھیار ضبط کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے، بند کیا جائے، چاہے لوگوں کے پاس جائز اسلحہ ہے یا اللیگل اسلحہ ہے وہ ان کے پاس رہنے دیا جائے، کیونکہ لوگ اب مقابلہ اب کر وہ رہے ہیں۔ اپنا دفاع خود کرنا چاہتے ہاں، ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جیسے آپ نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کی بات کی کہ فوری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ جی افغانستان سے ان کا تعلق تھا، صحیح، ابھی تک ان کی شناخت میرا خیال ہے سامنے نہیں آئی۔ کل ایک خبر آئی تھی کہ ایک مرکزی سہولت کار گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے جو 3 خودکش حملہ آور ہیں ہاں، وہ پشاور میں موجود ہیں، اچھا، اور ابھی تو خودکش کے حملہ آور کے اعضاء ادھر پڑے ہوئے تھے، وہ اچھا، پوری طرح اٹھائے نہیں گئے تھے ہاں، جب یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ جی ان کا تعلق افغانستان سے تھا، صحیح، اور اسی دن، اس کے کئی گھنٹے بعد، بلکہ اگلے دن آئی جی خیبر پختونخوا نے یہ کہا اگلے دن کہ جی تحقیقات ہو رہی ہیں، ہوں، اور فورینزک جب رپورٹ آئے گی اور نادرا سے اور امیگریشن سے باقاعدہ یہ معاونت حاصل کی جا رہی ہے، ہاں، تب یہ بتایا جا سکے گا صحیح، کہ اس حملے میں کون سا نیٹ ورک جو ہے یہ ملوث ہے، اور یہ حملہ آور یہاں تک پہنچے کیسے۔ کیسے پہنچے تھے، جی، صحیح، مطلب اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئے، نتائج سامنے نہیں آئی، لیکن پہلے سے ایک ذہن بن چکا ہے کہ جو بھی ہو ہم ان پر نام لے کے افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت دیکھیں گرد کہ یا جو پریشر ہوتے تو ہیں ڈالا جا رہا بڑھانا، ہے، پریشر ٹیکٹکس، پریشر ڈالا جا رہا ہے افغان طالبان کے اوپر اور اس قسم کی تنظیموں کے اوپر کہ یعنی یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب آپ فتویٰ وہاں سے جاری نہیں یاد کریں گے، نہیں کریں گے، بالکل، ہاں، اور اب دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا، وہ جو مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے ہاں، ان کی بہت ساری تفصیلات ہمیں افغان سائٹ سے پتہ چل رہی ہیں، اچھا، ہمیں پاکستان سائٹ سے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح، اس میں پاکستان کا کیا موقف تھا، ڈیمانڈ کیا تھی، صحیح،
وہ کس چیز پہ ایگری ہوئے، صرف اتنا بتایا گیا کہ جی ہم جو چاہتے ہیں ہاں وہ ایگری کر گئے ہیں، ہاں لیکن وہ زبانی ایگری کر چکے ہیں، تحریری طور پر تحریری نہیں طور کر پر رہے ہیں۔ ماننے کے تیار نہیں، بالکل تو سر. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ قوم کو بتانا بھی چاہیے ہاں کہ جی ہمارے مطالبہ، کیونکہ وہاں سے یہ الزام لگ رہا ہے ہاں کہ جی پاکستان سائڈ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو پاکستانی ملیٹنٹس افغانستان میں موجود ہیں، ہاں. نہ صرف آپ ان کو وہاں پہ روکیں، اچھا بلکہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹس موجود ہیں ان کو بھی آپ یہاں سے لے جائیں اور ادھر بسا لیں۔ اچھا صحیح. تو یہ تو ابھی اس صورتحال میں پھر جو دونوں ممالک کے درمیان جو ایک امن معاہدے کے لیے کوششیں ہو رہی تھی، کچھ ثالث ممالک دوست ممالک درمیان میں تھے، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، اس میں روس چاہتا ہے کہ کردار اس میں ادا کرے۔ اس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے امیر خان متقی سے اور اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پہ بات کی۔ ایران کے جو سپریم سیکیورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی، یہ صحیح. پاکستان کے دورے پر تھے، تو ان بالکل کی فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات صحیح ہوئی، ہماری سیاسی قیادت سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں زیادہ تر افغانستان کے اوپر بات ہوئی، صحیح. اور مقصد یہی ہے کہ ایران اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا سر. اس میں پھر آپ ترکی کے انٹیلیجنس چیف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں گے صحیح. اور اسی مقصد کے لیے آئیں گے، کیونکہ باکو آذربائیجان میں باقاعدہ طیب اردوان نے یہ پیشکش کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کو صحیح. کہ ترکی اپنا جو کردار ہے اس میں ثالثی کا وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اچھا اور سلسلہ اب اسلام آباد میں ہوگا، صحیح. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کابل میں ہوگا، اور اگر ان دونوں شہروں میں نہیں ہو تو پھر ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ریاض میں سعودی عرب میں اچھا اگلا جو ایک مذاکرات کا دور ہے وہ شروع وہ کیا جو جا ہے. سکے۔ تھینک یو سر. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں حالیہ دنوں میں جو کشیدگی جو دیکھنے میں آئی، اور اس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، یہ یقینی طور پر بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے، اور ہماری توقع ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ صورتحال جلد سے جلد بہتر ہو اور امن کا بول بالا ہو یہاں پہ، اور امن ہوگا تبھی اس ملک میں کاروبار بھی ہوگی، اور ایک سکھ چین کی نیند بھی لوگ سو سکیں گے. اور اگر خدا نخواستہ نہ ہوا تو ظاہر بات ہے ملک کا سارا نظام اور لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن جائیں گی.